خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے ایک شاہانہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ 2 روزہ دورہ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دورہ شمار کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا بھر کی نظریں اس دورے کے اوپر لگی ہیں۔ لوگ اس بات پر تجزیہ کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کیا دینے آ رہے ہیں اور کیا یہاں سے لے کر جائیں گے۔ محمد بن سلمان صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت کا دورہ بھی کریں گے۔ اس ویڈیو میں اسلامک سولوشن چینل کے توسط سے آپ کو بتائیں گے کہ اس دورے کا پاکستان کو فائدہ ہے یا نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ معاہدے ہوں گے اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کی حالت پر اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہم باتیں، CIA سے متعلق وہ اہم باتیں اور محمد بن سلمان کے ماضی کے متعلق وہ چند اہم باتیں جو کہ عام طور پر میڈیا پر ڈسکس نہیں کی جاتی اور میڈیا ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، آج وہ باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محترم خواتین و حضرات، محمد بن سلمان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ امریکہ کے منظور نظر ہیں۔ امریکہ نے نہ صرف ان کو ولی عہد بنایا بلکہ ان کو مختلف مقامات پر امریکہ ان کی ہیلپ کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اور ان کو کور کرنے کے لیے بارہا بار پہنچتا رہا۔ خاص طور پر اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو محمد بن سلمان ان کے داماد کے نہ صرف بہت اچھے دوست ہیں بلکہ عالمی طور پر بھی یہ بات موضوع بحث ہے کہ محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کا یہ یارانہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک انتہائی بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ محمد بن سلمان کا نام اس وقت پوری دنیا میں گونج اٹھا جب ترکی میں سعودی سفارت خانے کے اندر جمال خشوگی کا قتل کیا گیا۔ ترک میڈیا اور ترک حکومت نے اس کی مکمل انویسٹیگیٹو رپورٹ بنائی اور وہ انویسٹیگیشن اور وہ رپورٹ پورے عالمی میڈیا کو دی گئی۔ اس رپورٹ میں وہ ٹھوس شواہد اور ثبوت بھی منسلک کیے گئے جس کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ محمد بن سلمان ہی وہ شخص تھے جنہوں نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا، اور استنبول میں سعودی قونصلیٹ جنرل میں نہ صرف جمال خشوگی کو قتل کیا گیا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو تیزاب میں ڈال کر فنا کر دیا گیا۔ اس قتل کی رپورٹ جب امریکہ کو دی گئی تو امریکہ نے اس رپورٹ کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ CIA نے اپنے یونٹس اور اپنی ٹیمز کے ذریعے بھی تحقیقات کی اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ سعودیہ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے حکم پر ایسا کیا گیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جمال خشوگی کو یہاں پر بچا لیا، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب امریکہ اپنے اس اہم اتحادی کی مدد کو پہنچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ رپورٹ اور اس شخص کا نام یہ کہتے ہوئے دنیا کو بتانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس شخص کا نام کسی کو نہیں بتا سکتے جس نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے اگر قطر کے محاصرے کی بات کی جائے تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن سلمان ہے جس نے امیر قطر کو نہ صرف دھمکیاں دیں بلکہ پورے قطر کا نہ صرف بائیکاٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر خوراک تک نہ پہنچنے دی گئی۔ ان 2 بڑے واقعات کے بعد بظاہر مسلمان دنیا میں 2 بڑے گروپ ابھر کر سامنے آئے۔ ایک وہ گروپ جس کی قیادت اس وقت ترکی کر رہا ہے اور دوسرا وہ گروہ جس کی قیادت محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان کو امریکی ایما حاصل ہے اور امریکہ اس کی امداد کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے رجب طیب ایردوان کو تو طیب ایردوان امریکہ کے پریشر میں آئے بغیر اپنی جارحانہ پالیسیوں اور اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی، آزادانہ پالیسی کے ذریعے مسلمان دنیا کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے محمد بن سلمان نے مراکش کے دورے کا جب اعلان کیا تو مراکش کے صدر محمد السادس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم ایک کولڈ بلڈڈ مرڈرر کو یہاں پر ویلکم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد محمد بن سلمان مراکش کے دورے پر نہیں گئے۔ لیکن پاکستان میں جیسے ہی حکومت بدلی، نئی حکومت نے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے تمام مسلمان ممالک کا رخ کیا اور سعودی عرب سے پاکستان کو مثبت جواب دیا گیا، اور اسی مثبت جواب کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے جمال خشوگی کی موت پر، اس کے قتل پر بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمان ممالک
جمال خشوگی کے قتل پر سعودیہ مخالف بیانات داغ رہے تھے اور جمال خشوگی کے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے سراسر اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ موقع آیا کہ مسلمان ممالک نے محمد بن سلمان کو دعوت دینا بھی بند کر دی، جیسے آپ کو مراکش کے صدر محمد السادس کی مثال دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے جب پورے عالم اسلام میں اپنے الائز کو، اپنے اتحادیوں کو بکھرتا ہوا دیکھا اور محمد بن سلمان کی اس اگریسو پالیسی کے بعد، خاص طور پر قطر، یمن اور جمال خشوگی کے قتل کے بعد جب دیکھا گیا کہ محمد بن سلمان کے الائز مسلمان دنیا میں ختم ہو رہے ہیں اور مسلمان ممالک کا ایک نیا بلاک بن کر سامنے آ رہا ہے، تو محمد بن سلمان اور ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو امداد دے کر پاکستان کی حمایت حاصل کی جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارے وزیر اعظم نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے سراسر انکار کر دیا۔ اب محمد بن سلمان اپنے عالی شان وفد کے ساتھ پاکستان آنے والے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے، اور محمد بن سلمان کے ایک ایڈوائزر اور سعودی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل رحیل شریف، جو کہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں، پہلے ہی سے سیکیورٹی پلان کو ترتیب دینے اور سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لینے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ راولپنڈی میں 100 سے زائد چیک پوائنٹس قائم کر دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی کی اہم شاہراہوں پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ 2 روز کے لیے بند رہے گا، جبکہ فضاؤں میں تربیتی پروازیں بھی معطل رہیں گی۔ جڑواں شہروں کی میٹرو بس سروس راولپنڈی تک محدود رہے گی۔ 16 اور 17 فروری کو جڑواں شہروں کے مخصوص علاقوں میں موبائل فون سروس بھی بند رہے گی۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جڑواں شہروں کی اہم شاہراہوں پر تعینات ہوں گے۔ پشاور، کوہوٹا، مری سے آنے والی ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 16 فروری کو پاکستان آئیں گے۔ ان کی آمد سے قبل ہی محمد بن سلمان کے وفد کے دیگر ارکان پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ محمد بن سلمان وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے۔ ان کے ڈیلیگیشن، ان کے وفد کے لیے 2 ہوٹل مکمل طور پر اسلام آباد میں بک کیے گئے ہیں اور 2 ہوٹلز کو جزوی طور پر بک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کو پروٹوکول دینے کے لیے حکومت پاکستان نے پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے 300 پراڈوز کو بھی ہائر کیا ہے۔ 300 پراڈو گاڑیاں محمد بن سلمان کو عالیشان پروٹوکول دیں گی۔ نیز پاکستان تو محمد بن سلمان کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ بدلے میں کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور $20 بلین کا معاہدہ پاکستان میں کیا جائے گا۔ ایک آئل ریفائنری سعودی عرب کی مدد سے گوادر کے قریب لگائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان بھارت کا دورہ بھی کر رہا ہے اور 2 سال پہلے بھارت کے ساتھ سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جس کے مطابق بھارت میں $45 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جو کہ پاکستان سے دگنی ہے، اور بھارت کی معیشت اور سعودی عرب کی معیشت میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ لیکن پاکستان میں لگائی جانے والی ریفائنری کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پاکستان کو ہوگا، لیکن یہ فائدہ محمد بن سلمان یہاں سے کیا لے کر جائے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آپ کو جو پہلے تمام سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ اس دورے کا بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب عالم اسلام میں تنہا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور محمد بن سلمان کی پالیسیاں یہ ہیں کہ 2030 تک سعودی عرب کو ایک لبرل ریاست بنایا جائے گا۔ اسلامک سلیوشن چینل کے ذریعے ان تمام ٹاپکس کو ہم نے اکیلا انتہائی تفصیل کے ساتھ بھی کور کیا ہے، آپ وہ ویڈیوز بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا سعودی عرب، ایک جدید سعودی عرب جو کہ معاشی طور پر بھی بڑا ہوگا، جہاں پر مغربی تہذیب کو انٹروڈیوس کھلے عام کیا جائے گا، اس سعودی عرب کی میکنگ محمد بن سلمان کے سپرد کی گئی ہے، اور محمد بن سلمان کن کی ایما پر یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے ویڈیو میں پہلے بتایا کہ کس طرح سے محمد بن سلمان نے امریکہ میں لابنگ کی اور کس طرح سے گلف کنٹریز میں لابنگ کر کے قطر کا محاصرہ کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی تنہائی کا مسلمان امہ میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ 2 بلاک مسلمان ممالک میں بن چکے ہیں، یہ فیصلہ پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے کرنا ہے کہ وہ کس جانب اپنا رخ موڑتے ہیں۔ ایک بلاک جو کہ ترکی کی قیادت میں ترکی، قطر، مراکش کا بن چکا ہے، اور دوسرا بلاک سعودی عرب کا بن چکا ہے،
دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ۔ اب یہ فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے، جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو مسلمان ممالک کی عوام کی زیادہ تعداد ترکی کی جانب مائل ہے۔ عوام مسلمان ممالک کی، خاص طور پر سعودیہ نے جب سے یمن میں جنگ شروع کی ہے، مسلمان ممالک کی عوام سعودیہ سے بدظن ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی جب سے اپنے ملک میں غیر ملکیوں پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، غیر ملکی بھی ناخوش نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ عام طور پر ٹی وی چینل آپ کو نہیں بتاتے۔ آپ کو زور زور سے ایک راگ الاپا جائے گا، یہی بات بتائی جائے گی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، لیکن نہ تو حکومت پاکستان اور نہ یہ بکاؤ میڈیا آپ کو بتائے گا کہ ہمیں اس سرمایہ کاری کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ محمد بن سلمان ہمیں یہ سرمایہ کاری کیوں دے رہا ہے، یہ بلینز آف ڈالرز ہمارے ملک میں کیوں لگا رہا ہے، جبکہ سعودیہ خود مہنگائی کی نئی منزلیں دن بدن طے کر رہا ہے، اور سعودیہ میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو محمد بن سلمان کی شخصیت، اس کے دورے کے فائدے اور نقصان سے آگاہ کریں، تاکہ ہر پاکستانی ایک باشعور پاکستانی بن جائے۔ جب تک پاکستانی اپنے ملک کے فیصلوں میں فہم کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکے گا۔ ترکی کے سابقہ وزیر اعظم نجم الدین اربکان، جو کہ رجب طیب اردوغان کے استاد اور ان کی پارٹی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان سیاست کو اہمیت نہیں دیں گے، تاریخ کو اہمیت نہیں دیں گے، اپنے ملکی معاملات کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش اور جستجو نہیں کریں گے، تو ان پر ایسے لوگ حکمران آ جائیں گے جو کہ پھر اسلام کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اسی عظیم کال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔